السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ رباب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں چادر تطہیر انفو۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخص ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ ان کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا تو میں اس دنیا میں کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ اسلام کی طرح عیسائیت میں بھی نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کو بائبل میں ایڈم اور ایو کے نام سے پکارا گیا ہے۔ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا میں قدم رکھا اور نسل انسانی کا آغاز کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو ایک ممنوع پھل کھانے کے لیے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بارے میں پوری تفصیل میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے ذریعے سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ کچھ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہیں، جبکہ ہماری شریعت میں، شریعت محمدی میں وہ چیزیں حرام ہیں، جیسے بہن بھائی کا نکاح تب جائز تھا لیکن اب حرام ہے۔ اسی طرح سے قابیل کی جڑواں بہن اکلیمہ اور حابیل کی جڑواں بہن لیودا تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جبکہ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنے کا اہتمام کیا، لیکن قابیل کو یہ لگتا تھا کہ اس کی اکلیمہ بہن زیادہ پیاری ہے، وہ اسی سے نکاح کرے گا۔ اسی غصے کی حالت میں اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا، جو بائبل میں سیٹ اور اسلام میں حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے اتارے اور انہی سے نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت شیس کے بیٹے انوش، ان کے بیٹے قینان، ان کے بیٹے محلیل اور ان کے بیٹے الیارد کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ انہوں نے سوئی کے ذریعے سے کپڑا بنایا اور سب سے پہلے جنہوں نے اسٹرونومی یعنی فلکیات پر کام کیا، جنہیں آج کے دور میں ہم اسپیس کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ دنیا کے پہلے سائنسدان ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متشالخ اور ان کے بیٹے لامک، جو حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، اور جنہیں محدث الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اولو العزم میں تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی جس میں انسانوں کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے اور ہر طرح کے جانوروں کے جوڑوں نے سفر کیا، جو اللہ کے ہولناک عذاب میں بچ گئے تھے۔ باقی سوئے زمین پر کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ غرق ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور بیوی اس ہولناک عذاب میں غرق ہو گئے، جبکہ 4 بیٹے تھے۔ بچنے والوں میں سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں تھیں، جبکہ یام اس ہولناک عذاب میں غرق ہو چکا تھا۔ ان 3 بیٹوں میں نبوت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے آگے بڑھا۔ سام کا بیٹا ارفخشاد اور اس کا بیٹا صالح، اس کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ارحم کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں انبیاء کا ذکر بائبل میں نہیں ملتا، جبکہ قرآن کریم میں ایک قبیلے کا ذکر ہے جسے سمود کہا جاتا ہے، جس نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائے، تو اس مطالبے کے جواب میں رب کریم نے ایک اونٹنے کو پتھر سے پیدا کر دیا، لیکن قوم سمود نے آخرکار اس اونٹنے کو زخمی کر دیا، اسی لیے آنے والے زلزلے میں تباہ و برباد ہو گئے۔
حضرت ہود علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بیٹا فالح اور اس کا بیٹا راہو اور ان کا بیٹا سارو اور ان کا بیٹا ناہور، اسی طرح نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا اور ناہور کا بیٹا آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حیران کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کا باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں پیغمبروں کے خاندان میں بہت بڑی تقسیم ہے۔ جو واقعات قرآن اور بائبل میں ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے تھے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 2 انبیاء ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام، جبکہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو بائبل میں نہیں ملتے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید اور دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بغیر کسی نقصان کے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اسلام اور بائبل میں سب سے زیادہ جس قصے میں فرق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ قربان ہونے والے حضرت ابراہیم کا پہلا بیٹا حضرت اسماعیل ہے۔ اسلام میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی مانا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے چلے گئے، جہاں آپ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے بھی منفرد ہیں کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ایک پوری سورت کی شکل میں مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد رب تعالیٰ کی حکمت کے باعث انہیں ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر میں فروخت کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی شکل میں سامنے آئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کر سامنے آئے تو بھائیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، اور یوں تمام ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ اگلے 2 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ ان کے بھائی عیسیٰ کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدائن کی اولاد میں سے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز عرب سے ہوا، لیکن قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے 4 انبیاء عرب میں مقیم رہے۔ ان میں حضرت شعیب علیہ السلام اور باقی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بھی بہت زیادہ ذکر آیا ہے، تقریباً 135 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تعلق ایک واقعے سے ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ قرآن کریم سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے، لیکن 3 اور بھی ہیں جنہیں مسلمان مقدس مانتے ہیں، اور ان تینوں کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلی کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں اہم ترین نبی مانے جاتے ہیں۔ 2 ایسے پیغمبر آتے ہیں جنہیں ایک ساتھ نبوت و بادشاہت پر فائز کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی نسل میں سے تھے، اور یہودی انہی کی نسبت سے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت برطانیہ کے پاس ہے، اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی طاقت کی تلاش میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز پر بادشاہت عطا کی تھی۔ چرند پرند آپ کے تابع تھے، ہوائیں آپ کے حکم سے مسخر ہوا کرتی تھی، سمندر آپ کے حکم کے تابع تھے، اور یہودی اسی طاقت کے منتظر ہیں، لیکن وہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ نے ایک آسمانی کتاب زبور نازل کی، اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسع حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ قرآن میں ایک اور نبی کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ خداوند متعال کے حکم سے زندہ و سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کی بہن نے جناب عمران سے شادی کی، اور ان کی بیٹی جناب مریم سلام اللہ علیہا جناب عمران کی وفات کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر سرپرستی میں رہی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جنا جب وہ کنواری تھی، اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، جبکہ عیسائی شرک کرتے ہیں۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ خدا نے سورۃ توحید میں فرمایا، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ خداوند متعال واحد اور یکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اور خداوند متعال نے ان پر انجیل کو نازل کیا۔ یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ اتارے جائیں گے، جب امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب یہاں بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی ٹری کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام کیدار تھا۔ کیدار کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، اور نزار کے 4 بیٹے تھے، ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ یہ ایاد، انمار، ربیہ اور مزر یہ بہت بڑے بڑے قبیلے جو مکہ شہر میں پھیل چکے تھے، اور ان میں سے مزر کے 2 بیٹے ہوئے، الیاس اور قیس۔ الیاس کے بیٹے تھے کنانہ بن خزیمہ۔ کنانہ بن خزیمہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا قبیلہ بن چکا تھا، اور اس قبیلے کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ کنانہ بن خزیمہ کے بیٹے قصی بن کلاب، اور قصی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف۔ عبد مناف سے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان شروع ہوتا ہے۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم،
اور اسی سے ہی بنو ہاشم قبیلہ بہت مشہور ہے۔ اسلام میں 2 بڑے قبیلوں کی بہت اہمیت ہے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا بنو امیہ۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جو نور چلا، انبیاء کی نسل سے ہوتا ہوا آپ کے والد حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے تو اللہ کا اپنے بندوں سے براہ راست رابطہ ختم ہو گیا، اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں نمبر پر آتے ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو قیامت تک اسی طرح سے محفوظ رہے گا، کیونکہ خداوند متعال نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کسی طرح کا بھی رد و بدل اس میں ہرگز نہ ہوگا۔ جس طرح روز اول نازل ہوا، اسی طرح قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، اور ہر طرح کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور مشعل راہ بنا رہے گا۔ جو اس قرآن کریم سے جس طرح کی تعلیم لینا چاہے، قرآن کریم اسے اس طرح کی تعلیم دے گا۔ اسی امید کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی کہ بہت جلد ملیں گے ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال۔ خدا حافظ۔